میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ساری جماعتوں سے جنہوں نے IPPs کو ہم پر مسلط کیا اور مراد دی ان کو، نون لیگ، پیپلز پارٹی، PTI، ان لوگوں نے، اور ان کو ٹیکس سے ایگزم کیا. انکم ٹیکس تنخواہ دار پہ تو لگایا ہوا ہے. ہم نے دھرنا دیا، احتجاج کیا. ہم نے جب حکومت سے بات چیت کی کہ آپ یہ ختم کریں، ہم نہیں کر سکتے، IMF منع کرتا ہے. تو اگر IMF IPPs کے انکم ٹیکس کی ایگزمپشن پر اعتراض نہیں کرتا اور تنخواہ دار کے سلیب کو کم کرنے پہ اعتراض کرتا ہے تو یا تو تم جھوٹ بولتے ہو یا IMF ثابت کرتا ہے کہ وہ سب سے بڑا ساہوکار ادارہ ہے پوری دنیا میں، پوری معیشت کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی کا نظام چلانے والا ادارہ ہے. اور دونوں ہی باتیں درست ہیں، اس لیے کہ جو IMF کی غلامی میں گیا کبھی نجات نہیں ملی ہے اسے. تو یہ IMF کا نام لے لے کر تنخواہ داروں سے پیسے وصول کریں اور بڑے بڑے جاگیرداروں کو اپنی حکومت میں ساتھ بٹھائیں. ساری پارٹیاں یہ کام کرتی ہیں. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2017 اور 18 تک ان IPPs کو جو انکم ٹیکس سے ایگزمپشن ملی ہے وہ تقریباً 1300 ارب روپے ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ چکر کیا نون لیگ اور پھر PTI نے کہ اب ان کی انکم ٹیکس ایگزمپشن کہیں شو بھی نہیں ہوتی. یہ کتنا بڑا فراڈ ہے اس ملک کے ساتھ، کتنا بڑا دھوکہ ہے اس ملک کے ساتھ کہ ان لوگوں کو، غاصبوں کو، کیپیسٹی پیمنٹ بھی ملے اور انکم ٹیکس کی ایگزمپشن بھی ملے اور ہم سے ٹیکس وصول کریں بجلی کے بلوں میں، ہم سے ٹیکس وصول کریں گیس کے بلوں میں، ہم سے ٹیکس وصول کریں پیٹرول کی لیوی پر، ہم سے ٹیکس وصول کریں تنخواہوں میں، اسی وقت کاٹ لی جائے. اور یہ ایک چھوٹا سا مراد یافتہ طبقہ، ہر پارٹی اس کو پروٹیکٹ کرے اور اپنے آپ کو ایماندار بھی شو کریں بعض لوگ. کیسے چلے گا یہ ملک پھر؟ اس لیے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ سیاسی مزاحمت کی جائے. اور سیاسی مزاحمت کا مطلب گالی نہیں ہے، سیاسی مزاحمت کا مطلب گولی نہیں ہے، سیاسی مزاحمت کا مطلب نفرت نہیں ہے. سیاسی مزاحمت کا مطلب یہ کہ پرامن سیاسی جد و جہد، آئینی جد و جہد، آئین کی بالادستی، جو انسانی حقوق ایک آئین کے تحت پاکستان میں ہمیں حاصل ہیں اس کا احترام، جمہوری رائے کی آزادی، جو جس کو رائے دے پھر اس کے مطابق حکومتوں کا بننا، نوجوانوں کی امپاورمنٹ، تعلیم کا حق. طبقاتی تعلیم نہیں چلے گی، غریب کے لیے الگ تعلیم، مڈل کلاس کے لیے الگ، امیر کے لیے الگ. یہ کیسا ملک ہے؟ اس ملک کا آئین کہتا ہے کہ سب کو ایک جیسا موقع ملے گا. پھر غریبوں، امیروں اور مڈل کلاس میں دولت کی بنیاد پر تعلیم کی تقسیم کیوں ہے؟ اور پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں پر اتنا ظلم کیا گیا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہی نہیں ہے کہ ہم فری ایجوکیشن اور کوالٹی ایجوکیشن مانگیں. اگر فری ایجوکیشن سرکار میں ملے گی تو وہ خراب ہوگی، اور اگر اچھی لینی ہے تو خریدو. یہ ظلم اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. لوگوں کے دماغوں میں اس غلامی کو انہوں نے اتار دیا ہے. یہ لوگ اپنا حق ہی نہیں سمجھتے کہ امیر ہو یا غریب ہر ایک کے بچے کو برابر کی تعلیم ملنی چاہیے. ایک نظام، ایک نصاب، ایک زبان، ایک ملک ہے یہ اس ملک کی ایک یکجہتی ہے. اس میں ایک نظام تعلیم چلے گا. آپ یونیورسٹیوں کا حال دیکھ لیں. ابھی مجھے پتا چلا پنجاب یونیورسٹی میں ڈبل سے بھی زیادہ فیس بڑھا دی. کراچی یونیورسٹی میں تقریباً 2 گنا زیادہ فیس بڑھا دی. یہ سرکاری یونیورسٹیاں ہیں. IT کی ایجوکیشن نوجوانوں کے لیے سرکاری اداروں میں بھی تقریباً ناپید ہے. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو یونیورسٹیاں ہیں وہ کتنی مہنگی تعلیم دے رہی ہیں، چاہے وہ میڈیکل ہو، انجینئرنگ ہو یا وہ IT ہو. یہ جماعت اسلامی ہے جو 45,000 نوجوانوں کو اس وقت تک پچھلے 1-1.5 سال میں فری IT کورسز کرا چکی ہے.